آج ایسی لگے ہوئے ہیں، بہترین پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، پھر بھی انسان تھک جاتا ہے۔ اور وہ جب پتھریلی زمین پہ ایک ماں دوڑتی رہی اور پانی کو تلاش کرتی رہی، معبود تو نے چشمہ آب جاری کرنا تھا، ماں کو مشقت میں کیوں ڈالا؟ ارشاد رب العزت ہوگا یہی سمجھانے کے لیے رازق میں ہوں، کوشش کرنا تمہارا کام۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا تو ارشاد ہوا کہ بیت المقدس سے نکل جاؤ اور قرآن اٹھا کے دیکھی، سورہ مریم کو اٹھا کے دیکھیں، کھجور کے ایک خشک درخت تھا جس کے نیچے بی بی آ گئیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اب ماں کو غذا کی ضرورت تھی۔ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خشک کھجور کے درخت کو تر و تازہ کر دیا، پھر اس پہ پھل لگا دیا، پھر پھل کو پکا کے تیار کر دیا۔ آنن فانن یہ مرحلے طے ہو گئے۔ اب ارشاد رب العزت ہو رہا حُزِّ إِلَيْكِ بِجَزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ، تازہ کھجوریں تم پر گریں گی، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ عرض کروں گا پروردگارا، رازق تو تھا، خشک درخت کو تر و تازہ بھی تو نے کیا، پھل بھی تو نے لگایا، پکا کے تیار بھی تو نے کر دیا۔ اب مریم کے سامنے پیش کرنا کون سا مشکل مرحلہ تھا؟ ارشاد رب العزت ہوگا جو کام مریم نہ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب کوشش کرنا مریم کا کام۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہ الرزق منی والشکر منکم، تم شکر ادا کرو گے تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اسباب بھی اس نے تمہارے ہاتھ میں قرار دیے، ایک سبب وسعت رزق کا، جو عمل بھی ہے وسعت رزق کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ وعدہ پروردگار ہے قرآن مجید میں، جو تقوی الہی کو اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، یعنی ایسے ایسے مقامات کھول دے گا جہاں سے رزق اس کے پاس آئے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے انہیں اللہ رزق عطا کرے گا جہاں کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل انشاءاللہ۔ اسی حدیث قدسی کے ذیل میں سلسلہ کلام اگلی 2 مجالس میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بر وقت تشریف لائیں گے، پروردگار ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایام محرم ہیں، ایام عزا ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو فرزند رسول کا پرسہ پیش کرتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جو رسول زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ دنیا کا دستور ہے، کسی کا بیٹا مر گیا، آپ تعزیت کے لیے گئے، آپ دکھ بانٹنے کے لیے گئے، آپ نے حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بھائی تیرا شکریہ کہ اس دکھ کے موقع پہ آیا ہے، تو میری ڈھارس بندھانے کے لیے۔ روایات میرے پیش نظر ہیں، جو آتا ہے نا مجلس مظلوم کربلا میں، آنسو بہا کے رسول اور رسول زادی کو پرسہ پیش کرتا ہے، حسین کی ماں تمہارا شکریہ ادا کرتی، تمہارا شکریہ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان۔ عزادارو،
میں پڑھا کرتا ہوں عصر عاشور شبیر کا سفر ختم ہو گیا، 11 محرم سے علی کی بیٹیوں کا سفر شروع۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو دن چڑھا نا عاشور کا، دن چڑھا 11 محرم کا، عاشور کا دن گزر گیا، شب گزر گئی۔ بیویاں اس انتظار میں نہ جانے کل کا دن چڑھے گا ہمارے ساتھ کیا سلوک۔ 11 محرم کا دن چڑھا، شمر کچھ رسیاں لے کے آیا، آگے کہتے حسین کے اہل بیت اب تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ خدا جانتا ہے میری آقا زادی زینب نے فرمایا تھا شمر خبردار ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قید۔ اجرکم علی اللہ، نہ جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزاداروں جب بنا لیا گیا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے لیے یہ جملہ پڑھنا آسان ہے، تمہارے لیے سننا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو، جس پہ پالان نہ ہو، جس پہ کجاوے نہ ہو۔ خدا جانتا ہے حضرت ابو ذر کو جب شام سے مدینے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے بھیجا گیا تھا، ابو ذر مدینے پہنچے تھے، ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا، رانوں سے گوشت غائب تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں، کجا بے پالان اونٹوں پہ سوار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میری آقا زادی زینب نے جناب فضہ نے سب بیبیوں بچوں کو سوار کرایا، آخر میں رہ گئیں 2 بیبیاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی اب میں آپ کو سوار کرا دوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ تو سوار نہ کرا، آج میں تمہیں سوار کراؤں۔ جناب فضہ بھی سوار ہو، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، مقتل کا رخ کر کے رو کے فرمایا عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، اونو محمد اٹھو، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ بیمار کربلا آگے بڑھے، پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کون آئے گا؟ سید سجاد نے گھٹنے ٹیکے زمین پر، ناقہ کے قریب پہنچ کے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، عرض کی پھوپھی اماں آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو۔ بیمار کربلا کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوار۔ عزادارو بڑی مشکل سے سوار ہوئی، ہو گئی۔ سید سجاد کو بھی سوار کرا دیا گیا۔ اب جو اونٹ اٹھائے گئے نا، اونٹوں نے چلنے سے پہلے کیا کیا؟ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اپنی بولی بولنا شروع۔ روایات میں ہے ساربان کہتے ہیں اونٹ رو بھی رہے تھے، اپنی آوازیں نکال رہے تھے۔ اس موقع پہ میری آقا زادی نے پوچھا تھا بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے یہ تو بتا جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہے؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے پھوپھی اماں جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ عزادارو قافلہ چلا،
آل رسول نے ساربانوں سے خواہش کی ہمیں مقتل سے لے جایا جائے تاکہ آخری زیارت اپنے شہیدوں کی کر کے چلے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ازادر اونٹ جب مقتل میں پہنچے، بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا امیر المومنین کی بیٹی نے جب بھائی کا بے گورو کفن لاشا دیکھا، میری آقا زادی کی جب نگاہ پڑے نا بھائی کے لاشے پہ جو بڑی مشکل سے سوار ہوئی تھی، ازادارو پھر علی کی بیٹی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے اتری علی کی بھائی کی لاش میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، انت اخل حسین، تو ہے میرا بھائی حسین۔ ازادارو کیوں فرما رہی تھی؟ اس لیے کہ لباس مسلمان لوٹ کے لے گئے، سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو گئے تھے، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ بھائی سے سوال کرتی تھی، انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو؟ انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو؟ اجرکم علی اللہ۔ رخ پھر گیا مدینے کی طرف، نانا کو خطاب کیا، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا جی آپ کا حسین جو خاک و خون میں غلطان، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامۃ والردا، جس کے امامے کو، جس کے لباس کو مسلمان لوٹ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس دو جملے اور کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے، مظلوم حسین کی مظلومہ ماں آپ سے راضی۔ ازادارو میری آقا زادی کہتی، میری نگاہ تھی سید سجاد کے چہرے پر، بی بی کہتی میں نے کیا دیکھا، سید سجاد کے چہرے پہ زردی چھا گئی، احتضار کی کیفیت طاری ہو گئی، قریب تھا روح پرواز کر جائے۔ بی بی نے آگے بڑھ کے حوصلہ دیا، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا علی کی، او میرے نانا کی یادگار سجاد سنبھال اپنے آپ کو۔ کیا ہوا؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے، پھوپھی اماں دیکھ رہی ہو، او ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، فرزند رسول کا لاشا، بے گورو کفن خاک کربلا۔ میری آقا زادی نے فرمایا، بیٹا سجاد میں نے اپنے بابا اور نانا کی زبان سے سنا ہے، تو گھبرا نہیں، تیرا بابا دفن ہوگا، ہمارے شہداء دفن ہوں گے، ان کے مزار بنیں گے، اور بیٹا سجاد تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے دنیا کے اطراف و اکناف سے مومن آئیں گے جو تیرے بابا کی قبر کی زیارت کریں گے۔ سجاد گھبرا نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ تو سادات غیر سادات مجھے معاف کر دینا، سخت جملہ ہے، سن لینا۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ سے فرمایا تھا، فضہ جاؤ عمر ابن سعد سے کہہ دو اگر وہ ہمارے شہداء کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے دے، ہم اپنے شہیدوں کو دفن کر لیں۔ ازادارو سنو گے، وہ ملعون کہتا ہے فضہ جا کے اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی۔ مومنین تشریف رکھیں، اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ذرا یہ مومنین سے
التماس ہے کہ ذرا فاتحہ. جی یہ التماس ہے تمام سامعین حاضرین سے، سید مظاہر حسین رضوی صاحب، سید منظور نقی، سید حیدر علی نقوی، سید راضیہ بیگم، دختر سید افتخار حسین، ان مرحومین کی نبی والائمۃ الطیبین الطاہرین واجعلنا وإیاہم برحمتک یا ارحم الراحمین.